اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین اکرام السلام علیکم۔ سامعین اکرام، آج آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً جس ہستی جس مقدس نام سے یہ چینل ہے تو اس چینل پر باتیں بھی اسی ذات کی ہوں گی، اور ہم نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ایک آیت مبارکہ ہم آپ کے سامنے اس کا ترجمہ، تفسیر اور اقوال صحابہ کرام پیش کرتے ہیں۔ اور ہم نے جیسا کہ پچھلے درس میں بھی بتایا تھا کہ ابتدا کے اندر ہم نے ان آیات کا انتخاب کیا ہے کہ جس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی تعظیم اور ایک امتی کا جو تعلق ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے محبوب کی بارگاہ کے کیسے آداب سکھائے ہیں، ان آیات کا انتخاب کیا اور انہی کا درس جو ہے وہ ہمارا شروع ہے۔ سامعین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ بھی، آپ کے بچے بھی قرآن مجید کی وہ تفسیر، وہ ترجمہ جو کہ اہل محبت نے کیا ہے، صحیح العقیدہ اکابرین نے کیا ہے، وہ آپ تک پہنچتا رہے، تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہم آپ کے لیے درس قرآن پیش کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچتا رہے۔ سامعین اکرام، آج ہم قرآن مجید میں سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے جو آداب ہیں، جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے، آپ کی مجلس کے آداب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور آج ہم پارہ نمبر 18 کی سورۃ نور ہے اور اس کی آیت نمبر 62 ہے، اس پر آپ کو درس دیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، یعنی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائے ہیں۔ یعنی یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایمان والے وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوئے ہیں جس کے لیے جمع کیے گئے ہوں، یعنی جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلایا ہو، اس کام کے لیے اگر لوگ جمع ہوتے، صحابہ کرام جمع ہوئے ہیں، تو نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں۔ وہ جو تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر جب وہ تم سے اجازت مانگے اپنے کسی کام کے لیے تو ان میں سے جسے چاہو اجازت دے دو، اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا طرز عمل بتایا ہے کہ جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایسے کام کے لیے جمع ہوں کہ جس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں بلایا ہو، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، تو اگر کوئی شخص اپنے کسی کام کی گھر سے آپ سے اجازت طلب کرتا ہے تو یہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اختیار عطا فرمایا کہ آپ جسے چاہیں اجازت دے دیں، جس کے لیے بہتر سمجھیں کہ اس کا مجلس میں ہونا ضروری ہے تو بے شک آپ اس کو اجازت نہ دیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مجلس کے آداب سکھائے ہیں۔ یہ امت کے لیے یہ سبق ہے، یہ درس ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کے حوالے سے۔ جب جمعہ و عید کے اجتماع کے موقع پر یا غزوہ کے لیے لوگ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکٹھے ہوتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر وہاں سے اٹھ کر گھروں کو نہیں جاتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا، یہ طریقہ کار تھا کہ جب حضور علیہ السلام کی صحبت میں آتے، مجلس میں آتے، چاہے وہ جمعہ کے لیے آئیں یا وہ عید کے لیے آئیں، خواہ کوئی بھی مجلس ہو، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو ان کا یہ معمول تھا
کہ وہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت لیے بغیر واپس نہیں جاتے تھے، جبکہ منافق لوگ بغیر اجازت کے صحابہ کرام کی یا اور کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے سے نکل کر گھروں کو چلے جاتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اس انداز ادب اور طریقے تعظیم کی تعریف فرمائی، فرماتے ہوئے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، اور منافقوں کے طرز عمل کی اللہ رب العزت نے یہاں پر مذمت فرمائی ہے۔ یعنی صحابہ کرام اور منافقین کا طرز حضور علیہ السلام کی مجلس اور صحبت کے حوالے سے اللہ پاک نے یہاں پہ بیان فرما دیا کہ صحابہ کرام جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے، تو حضور سے اجازت لے کر جاتے تھے، لیکن منافق تھے وہ صحابہ کے پیچھے چھپ کر یا کسی اور چیز کی آڑ لے کر چپکے سے بغیر بتائے جو ہے وہ حضور کی محفل سے چلے جاتے تھے۔ تو یہ محافل کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلاتے تو صحابہ کرام حضور کی محفل کا تعظیم من اور توقیراً احترام کرتے ہوئے اس وقت تک نہ جاتے جب تک حضور کی بارگاہ سے اجازت نہ ہو جاتی یا حضور خود اجازت نہ فرما دیتے۔ اسی طریقہ سے تمام مفسرین نے یہی نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام کا اجازت لینے کا یہ انداز ہوتا تھا کہ جب تک حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے اجازت نہ لے لیتے اس وقت تک حضور کی محفل سے وہ نہیں جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جب ممبر شریف پر تشریف فرما ہوتے اور کسی صحابی کو کسی مجبوری یا کام کی وجہ سے وہاں سے جانا ہوتا تو وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح کھڑا ہو جاتا کہ محبوب علیہ السلام اس کو دیکھیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ صحابی اجازت لینے کے لیے کھڑے ہیں، تو پھر محبوب جس سے چاہتے اجازت فرما دیتے تھے۔ یعنی یہ طریقہ کار تھا صحابہ کرام کا۔ یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوں اور وہاں سے اٹھ کر آ جائیں اور آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت چاہیے۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا، صحابہ اس کو بھی بے ادبی سمجھتے تھے، یا حضور کی محفل میں کھڑے ہو کر بول کر یا آواز دے کر حضور کو مخاطب نہیں کرتے تھے، کیونکہ صحابہ اس کو بھی بے ادبی سمجھتے تھے، کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے فیض یافتہ تھے، حضور کے مزاج کو سمجھتے تھے۔ تو کرتے کیا تھے کہ وہ محفل کے اندر کھڑے ہو جاتے، جس نے جانا ہوتا چپکے سے سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام کی جب نگاہ رحمت ان پر پڑتی تو حضور علیہ السلام سمجھ جاتے کہ یہ کسی کام کے سلسلہ میں اجازت طلب کرنا چاہتا ہے، تو حضور علیہ السلام جس کے لیے بہتر سمجھتے اس کو اجازت دے دیتے، اور جس کا محفل میں بیٹھنا بہتر ہوتا، اس کا بھلا ہوتا یا ضروری ہوتا تو آپ اس کو اجازت نہ دیتے، اس کو بٹھا دیتے تھے۔ تو یہ محفل کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الذین یستاذنونک کا معنی یہ ہے تعظیما لک و رعایۃ للآداب، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی محبوب علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور جب جانے لگتے ہیں تو آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کا ادب کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں، پھر آپ کی مجلس سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی تعظیم کرتے تھے۔ یہ کچھ بدبخت لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا تعظیم جو ہے وہ آپ کی بارگاہ کے آداب جو ہیں وہ کہیں نعوذ باللہ شرک میں آ جاتے ہیں، اتنا بڑھ جاتے ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی تعظیم، توقیر، ادب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر خود بیان فرمایا، اور صحابہ کرام کا حضور علیہ السلام کا ادب کرنا اللہ کو اتنا پسند تھا کہ اللہ پاک ان کی تعریف میں آیات نازل فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جانے والا صحابہ کرام کا عمل اتنا پسند آیا کہ اس ایک آیت میں 2 مرتبہ اس چیز کو بیان فرما دیا کہ جو محبوب سے اجازت لے کر جاتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ جو چھپ چھپا کر نکل جاتے ہیں حضور کی بارگاہ سے یا محفل سے، جو چھپ چھپا کر چلے جاتے ہیں، یہ منافقین کا طرز ہے، یہ منافقین کا عمل تھا۔ اس لیے فرمایا فَأَذَلَّ مَنْ شَئْتَ مِنْهُمْ
جس سے آپ چاہو اجازت دے دو۔ تو یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مختار کل بنایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اختیار عطا فرمایا تھا، اور فرما کر دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو بیان کر دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مرضی ہے، جس کے لیے اجازت ضروری سمجھو اس کو اجازت دے دو، اور جس کے بارے میں یہ سمجھو کہ اس کی مجلس میں رہنا ضروری ہے تو اس کو کوئی خاص کام نہیں، اسے اجازت نہ دو، یہ سب آپ کی مرضی ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اختیار کل، مختار کل بنا دیا، اور سارے اختیار عطا فرما دیے کہ محبوب یہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں آپ کی مرضی ہے، کسی کو اجازت دو، آپ کی مرضی ہے، کسی کو اجازت نہ دو۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے مختار کل بنایا ہے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض امور دین کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیا ہے تاکہ اس میں اپنی مقدس رائے سے فیصلہ فرمائیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ دین کے امور میں بھی اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار عطا فرما دیا ہے کہ جو آپ کی مرضی ہو، جس کو اپنے مقدس رائے کے مطابق جو آپ فیصلہ فرما دیں وہ آپ کی منشا کے مطابق وہ آپ کی مرضی ہے۔ لہٰذا اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی ہے، جس سے چاہے اجازت دیں، جس سے چاہے اجازت نہ دیں۔ صحابہ کرام پہلے تو مجلس سے اٹھنے کی اجازت مانگتے، لیکن اب معمول یہ بن گیا کہ ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت طلب کرتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر آنے کی اجازت طلب کی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی، اور ساتھ ارشاد فرمایا انطلق فواللہ ما انت منافقن، فرمایا کہ تم چلے جاؤ، اللہ کی قسم تم منافق نہیں ہو۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر ان کو مومن ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اور جو بدبخت یہ رافضی جو قصر شان کرتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور آپ کو اوپر شب و ستم کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ جن کے ایمان کی گواہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اٹھا کر دیں اور فرمائیں کہ تم منافق نہیں ہو، یعنی تم کامل مومن ہو اور صحابی ہو، میرے محب ہو، تو اس لیے یہ ان کے لیے بھی ہے کہ جن کے ایمان کی گواہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اٹھا کر دے دیں، اور پھر وہ پکے اور سچے مومن ہوں گے۔ جو ان کی کسر شان کرتے ہیں وہ خود منافق ہیں۔ تو سامعین کرام، اب یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مختار کل بنا دیا، اور آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور رفعت بیان کرتے ہوئے قسم اٹھا کر عمر فاروق کے ایمان کی گواہی دی کہ تم منافق نہیں ہو بلکہ پکے مومن ہو۔ تو اب جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے شان میں بکواس کرے وہ خود یقیناً پکا منافق اور شقی القلب ہے۔ تو سامعین کرام، اسی طرح ترمذی شریف کی روایت میں بھی جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے مکہ جانا چاہتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت حاصل کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا، یعنی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ایسی ہے کہ اگر مجھے اس کے بدلے میں ساری دنیا بھی مل جائے تو مجھے وہ خوشی نہیں ہوگی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یہ جملہ فرمایا کہ عمرہ شریف کے لیے جاتے ہوئے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا جتنی خوشی مجھے اس جملے سے ہوئی۔ تو سامعین کرام، اس آیات مبارکہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب، صحابہ کا طریقہ کیا تھا، منافقین کا طریقہ کیا تھا، وہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے، اور صحابہ کرام ہر معاملے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کرتے، اجازت لیتے۔ حضور جس کے لیے اجازت دے دیتے وہ کرتے، اور جس کے لیے اجازت نہ دیتے وہ نہیں کرتے تھے۔
یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب بجا لانا، حضور کی تعظیم کرنا، حضور کا ادب کرنا، حضور کی ذات کو مختار کل سمجھنا، یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایسے یہ ساری چیزیں بیان فرما دی کہ یہ میرا محبوب جو ہے یہ ہر معاملے میں مختار کل ہے، جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے جو ہے اس کو اجازت دے دے، جسے چاہے اس کو منع کر دے۔ جو میرے محبوب کی مرضی ہے وہی دین ہے، جو میرا محبوب چاہتا ہے وہی دین ہے۔ تو سامعین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی بارگاہ کی تعظیم عطا فرمائے، اور ادب والی جماعت میں رکھے، بے ادبوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ وبعد